والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ فرمایا کہ میرے نبی آپ ہماری دعوت لوگوں تک پہنچائیں، میں خدا کے عذابوں سے اپنی امت کو ڈرائیں، اور جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں اس کو میں خدا کی رحمت سے ملائیں۔ اس لیے کہ لوگ دور ہو چکے تھے اللہ کریم کی معرفت سے۔ سب سے اہم چیز اس دنیا میں جب اللہ کریم کی معرفت حاصل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے ہر چیز کو اپنے وجود میں داخل کر لیا۔ اگر اللہ کریم کی معرفت کوئی نہیں، اللہ کی صحیح پہچان کوئی نہیں، تو انسان تو اس کی شکل و شباہت تو دنیا میں انسانوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن قرآن نے کہا کالانعام بل ہم اضل، ہمارے ہاں وہ حیوانوں کی طرح شمار ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو بلا کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، چاہے وہ بنی عبد شمس والے ہیں یا بنو کعب والے ہیں یا بنو مرہ والے ہیں یا بنو لؤی کے لوگ ہیں یا بنو تیم کے لوگ ہیں یا بنو زہرہ کے لوگ ہیں یا بنو قصی کے لوگ ہیں یا قریشی ہیں، جو بھی ہیں ایک ایک قبیلے کا نام لے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ اپنی قوم کے افراد کو بتایا، اور حکم کیا دیا کہ لوگوں میں کوئی نیا رسول بن کے نہیں آیا، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے، لیکن میں خدا کو اللہ کریم نے آخری نبی اور آخری پیغام رساں، آخری نمائندہ، آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں محمد کی دعوت جو ہے اور میری شریعت جو ہے، میری تبلیغ جو ہے، میری کتاب جو ہے، یہ آخری کتاب آئی ہے، اور دین کو میرے اوپر کامل اور اکمل کر دیا ہے۔ اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی تمہارے سروں پہ اس کا صحرا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ اب پیغمبر سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا میں امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا محمد تو تمہارے بارے میں بڑا حریص ہے، بڑا طمع ہے، بڑا ذوق ہے، بڑی لالچ ہے کہ میری امت کا افراد جو ہیں وہ میں محمد کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو عربوں کا دستور یہ تھا جب کوئی اہم بات ہوتی تو بلند چوٹی پہ کھڑے ہو کے وا صباحا کا نعرہ بلند کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت کا جو دعویٰ ہے، مین دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلائل بعد میں ہوتے ہیں، فرمایا میرے نبی پہلے آپ دعویٰ جو ہے ان لوگوں کے سامنے دائر کرو، ان لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کا دعویٰ جو ہے وہ بلند کرو، پہلے ان کو دعویٰ بتاؤ، پھر میری کبریائی کی دلائل جو ہیں ان کے سامنے دیتے جاؤ۔ دعویٰ تو تب ثابت ہوتا ہے جب دلائل دیے جائیں، تو دعویٰ اللہ کریم نے وہی دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جو آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو جو دعویٰ دیا تھا۔ 17ویں سپارے میں سورۃ انبیاء کبھی آپ دیکھنا، اس سورت میں کوئی انبیاء کے سارے نام اللہ نے ذکر نہیں کیے، اس سورت میں تمام تر انبیاء کا جو مین مرکزی دعویٰ تھا اس کو قرآن نے وہاں پہ ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی انبیاء رکھا ہے۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ ہے تمام تر انبیاء کا دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ دعویٰ میرے پیغمبر آپ بھی ذرا لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ کوئی الگ انبیاء سے دعوت نہیں، وہی دعوت ہے جو پہلے نبی رسول بھی دیتے آئے۔ تو مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے کہ انبیاء کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور انبیاء کے دل میں خیر خواہی امت کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور انبیاء کی ایک ایک عادت کی اللہ کریم حفاظت کرتا ہے۔ ان کے افعال جو ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی عادات جو ہیں سب سے ارفع ہوتی ہیں، لیکن وہی قوم جو ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امین بھی کہتی ہے، صادق بھی کہتی ہے، رضینا کے نعرے بھی بلند کرتی ہے، پیغمبر کو حاکم بھی تسلیم کرتی ہیں، فیصلے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کے آتے ہیں، ہر قسم کی عزت، تکریم، احترام اور تعظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم کے اوپر مکمل طور پہ اعتماد ہے، اسی لیے آپ نے سب کو دعوت دے کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس دعوے کو ذکر کیا جو دعویٰ انبیاء سب کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اب قرآن نے ذکر کیا سورۃ صافات میں، 23ویں سپارے میں سورۃ صافات ہے، اس میں بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے اس دعوے کو دہرایا کہ مکہ کی سرزمین میں جس وقت کہ احرام کب ہوا، مکہ کی سرزمین میں ایک ایسی چیز ایک نئی آئی جس کو لوگ اجنبیت کی طرح دیکھتے تھے، او سالہ سال اللہ کریم کی توحید کی دعوت تو کسی نے دی ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے والد کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، سارا قبیلہ کنبہ موجود ہے، اور پھر مکان جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ مکان ہے، بیت اللہ شریف ہے، پہاڑی صفا اور مروہ پہ ہے۔ جب آپ نے دعوت دی اللہ کریم کی معرفت کی تو آگے لوگوں میں کون سی چیز بیدار ہوئی، انہوں نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عزت و احترام تمام تر عرب کی سرزمین میں معروف تھا، اور انہی لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر فتویٰ بازی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کریم نے پہلی وحی میں جو سورۃ مدثر نازل ہوئی دوسری سورۃ اقرا کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں پہلے نازل کیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ان لوگوں کے اوپر احسان کر کے تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، تجھے کوئی دولت نہیں ملے گی، تو نے کوئی مال کو جمع نہیں کرنا، تو کرنا کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرے پیغمبر بہت سی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، لیکن تو نے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے تو نے صبر کرنا ہے۔ ابتدائی زمانے میں ظاہر ہے ذرا تکلیفیں پریشانیاں تو بہت آئیں، لیکن قرآن کا ایک فیصلہ ہے، فرمایا ہمیشہ غالب جو ہے وہ حق ہی ہو کے رہتا ہے۔ دقتیں تکلیفیں پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن غالب جو ہے وہ ہمیشہ حق ہی ہو کے رہتا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اعلان نبوت کی ہے پہلے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او میری قوم کے باشندوں،
او میرے حسب اور نسب کے جاننے والوں، میں محمد کا خون بھی تمہاری رگوں میں، کوئی آدمی میرا پھوپھی زاد ہے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی میرے رشتہ دار، کوئی ننیال چچیال کی طرف سے، کوئی دور والے لوگ نہیں ہو، سارے میرے قبیلے کے لوگ ہو۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا انی لکم نذیر مبین، میں واضح طور پہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ساری خلقت کے لیے میں رسول بن کے آیا ہوں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک گروہ پارٹی جماعت کے لیے نہیں، میں پوری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کریم نے بھیجا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول اور نبی پیغام رساں بن کے آیا ہوں۔ لا سالکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضے کا سوال بھی نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، تم سے کوئی وظیفہ بھی نہیں طلب کرتا، کسی چیز کی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مجھ سے تمہیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی دولت کی ضرورت نہیں، کوئی مال کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی شہرت کی ضرورت نہیں، کوئی سمعت کی ضرورت نہیں، کوئی وزارت امارت چدراہٹ کی ضرورت کوئی نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مجھے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو تمہیں ایک ہی دعوت دینے لگا ہوں، وہ میں محمد کی اکیلے کی دعوت نہیں، وہ سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت ہے۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک ہی جملہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تفلحون، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ کیوں؟ فوری لوگ جو ہیں، سارے لوگ جو ہیں، ان میں ایک دہشت سی آئی ہے، ایک وحشت سی آئی ہے، ایک گھبراہٹ سی آنے لگی۔ اچانک ایک نیا معاملہ ہوا ہے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے فوری تیار کوئی نہیں۔ آج ہم نے نئی بات سن لی ہے، یہ تو سارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے، ایسی باتیں تو آج تک ہم نے سنی بھی۔ اندر اندر گھبرانے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ کیسا معاملہ ہوا ہے، اور اس چیز کی دعوت دینے والا بندہ جو ہے نوجوان، وہ کوئی معمولی نوجوان بھی۔ سارے مکے والے لوگ اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کیسا ایک نیا معاملہ ظاہر ہوا ہے، ہم نے تو زندگیاں گزار دی لات کے مزار پہ، عزا کے سامنے سجدے کرتے کرتے، ہبل کے سامنے سجدے کرتے کرتے، 300 سے زیادہ بت غیر اللہ کے بنا کے بیت اللہ میں لٹکائے ہیں۔ آج ایک نئی دعوت ہم نے سن لی ہے، یہ دعوت کبھی سنی بھی کوئی نہیں۔ محمد اعلان کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کیا معنی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو تمہاری زبان میں بڑا آسان معنی ہے۔ اب قرآن دیکھ، قرآن تو بھرا ہوا ہے، جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ ربوبیت میں اختلاف، ہمیشہ اختلاف ہوا ہے الوہیت میں، ربوبیت میں کسی نے بھی اختلاف کیا نہیں ہے۔ رب تو خدا کو مانتے تھے، آ کے مسئلہ ہوا الہ کے اوپر۔ 2 دن پہلے ہمارا درس بھی تھا اسی موضوع پہ کہ الہ کے لیے جو ہے وہ الہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ الہ جو ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ الہ وہ ہوتا ہے جس میں 5 چیزیں جمع ہوں
اور الہ کی تعریف کے لیے قرآن نے 4 معانی ذکر کیے ہیں کہ اللہ الہ ہے۔ اب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے الہ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تمہیں پتہ تو ہو کہ ہمارا جو الہ ہے اس کے لیے شرائط کیا ہیں، کون سی شرائط پائی جائیں تو الہ ہوتا ہے۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں، الہ کے لیے 5 بڑی شرائط ہیں، وہ 5 شرطیں جمع ہوں تو الہ بنتا ہے۔ اگر ایک شرط بھی ناقص ہو تو الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ قرآن نے خود ذکر کیا، هو الحی لا الہ الہ۔ پہلی شرط کیا الہ کے لیے؟ کہ وہ اپنی حیات سے ہمیشہ زندہ ہو، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے۔ اپنی حیات سے ہمیشہ زندہ ہو، اس پہ کبھی موت، اور کوئی بھی دنیا کا فرد اپنی حیات سے زندہ نہیں ہے۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط السمیع، کہ وہ بلا آلات، بلا محدود، غیر متناہی سلسلہ اس کا چلتا رہے ہمیشہ سماعت کا، اس کے سننے میں کوئی چیز حائل، اور وہ سمیع ہو اپنی سماعت سے، وہ سمیع ہو اپنی سماعت سے۔ انسان بھی سنتا ہے، سمیع ہے، یہ کسی کی دی ہوئی سماعت سے سنتا ہے، اپنی سماعت سے سنتا۔ اس نے دی ہے، جب تک چاہے وہ دے، جب چاہے اس کو سلب کر لے۔ آلہ موجود ہوتا ہے، اندر سے سماعت سلب کر لیتا ہے۔ پھر تم مصنوعی آلے بھی لگاتے ہو، جب وہ مکمل اندر سے سلب کر لے پھر ہزاروں آلے بھی لگاؤ، پھر آدمی سنتا نہیں ہے۔ دوسری شرط الہ کے لیے یاد رکھنا بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی آدمی تم سے پوچھتا ہے کہ خدا کو، اللہ کو تم الہ سمجھتے ہو، الہ کون ہوتا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ کہ بس یہ نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ الہ کے لیے شرائط ہیں اور اس کی عبادت کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ اپنی حیات سے ہمیشہ زندہ ہو، اس پہ موت۔ دوسری چیز، ایسا سننے والا ہو کہ اس کی سماعت میں خلل نہیں آئے، اس کی سماعت میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں آئے۔ انسان بلائیں، کروڑوں لوگ بلائیں، سنتے سنتے آوازیں اس کے سامنے مکس نہ ہو جائیں۔ ایک آدمی کے ساتھ 10 آدمی باتیں کریں تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ٹھہرے، تو ٹھہر، مجھے اس کی پہلے سن لینے دے۔ کیوں؟ وہ 4-5 آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ کسی ایک کی آواز بھی سننے کی طاقت۔ السمیع جو الہ کی دوسری صفت ہے، اس میں کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان، حیوان، جنات، ملائکہ، ساری دنیا ایک لمحے میں بلائے، وہ ہر کسی کی آواز کو الگ الگ سنے، اس کو سمیع کہا جاتا ہے۔ الہ کے لیے یہ دوسری شرط ہے۔ کیا یہ شرط کسی میں پائی جاتی؟ تیسری شرط البصیر، کہ وہ دیکھے اپنی بصارت سے، کسی کی دی ہوئی بصارت سے، اور اس کے دیکھنے میں آسمان حائل نہ ہو، پہاڑ حائل نہ ہو، زمین حائل نہ ہو، کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی درخت، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی سمندر، کوئی بر، کوئی بحر، کوئی فضا، کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی زمانے کی گردش، کوئی ہوائیں، کوئی فضائیں، کوئی نیچ اونچ، گرمی سردی، شدت برف، کوئی چیز اس کی بصارت میں حائل نہ ہو۔ وہ ہر چیز کو ایسے دیکھے کما تنظرون الی الید، جیسے کہ تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ کیا کوئی ایسا البصیر ہے؟ تیسری شرط الہ کے لیے کہ اگر تم کسی کو بتاؤ ہم اس الہ کی پوجا کرتے ہیں جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، کو ہو تو ہم عبادت کریں، کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے ہم کسی اور کو الہ سمجھ لیں؟ چوتھی شرط الہ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الخبیر العلیم، وہ علیم بھی ہو، وہ جانتا ہو کہ آدمی مجھے سمندر کی گہرائی سے بلا رہا ہے، اس کو پتا تو ہو،
اس الہ کا کیا فائدہ جس کو بلاؤ تو پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ فرمایا علیم، وہ خبرگیری اور علم کے ساتھ وہ اس کو جانتا ہو۔ انسان بلا رہا ہے فلاں زمین کے کرۂ ارض کی پہاڑوں کی غاروں میں، فلاں انسان مجھے سمندر کی موجوں میں بلاتا ہے، فلاں حیوان مجھے کہوف میں بلاتا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ اس کی بلانے کی کیفیت اور حالت کو دیکھے بھی اور جانے بھی، اس کو پتہ بھی ہو بلانے والا کدھر ہے۔ یہ ہے الہ کے لیے چوتھی شرط۔ اب پانچویں شرط، اہم شرط کیا ہے کہ جو یہ بلانے والا مانگ رہا ہے وہ اس کو دینے پہ قادر بھی ہو، قدیر بھی ہو۔ اگر چار شرطیں پائی جائیں، قدیر نہ ہو تو الہ ہو سکتا۔ بندہ مانگتا ہے رزق، الہ کہے میں دینے پہ قادر نہیں۔ تم سے کوئی قرض مانگے، کوئی چیز مانگے، تم کہتے ہو یار آج میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن الہ وہ ہوتا ہے جب بھی مانگ، جو بھی مانگ، جس زمانے میں مانگ، جس عمر کے حصے میں مانگ، جہاں سے بھی مانگ، جس وقت سے بھی مانگ، وہ ہمیشہ کہتا ہے میں دینے پہ قادر ہوں۔ مانگتا تو جا، عطا میں کرتا جاتا ہوں۔ یہ پانچ شرطیں جمع ہوں تو الہ ہوتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ ہو اپنی حیات سے۔ السمیع، سننے والا ہو، اس کی سماعت میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ البصیر، اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، میں تو صرف آپ کو 5 نکتے بیان کر رہا ہوں۔ تیسری چیز البصیر، وہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کی بصارت میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ البصیر، خود بھی دیکھے اور مخلوق کے جس فرد کو چاہے دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرما دے، اس کو البصیر کہا جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ خبیر اور علیم بھی ہو، بلانے والے کا علم اور خبر بھی اس کو ہو۔ پانچویں چیز القدیر، وہ اس کو مانگنے والے کو دینے پہ قادر بھی ہو۔ یہ 5 شرائط ہوں تو پھر الہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ 5 شرائط مخلوق کے کسی فرد میں جمع ہیں تو اللہ کا چیلنج ہے جاؤ اس کی جا کے عبادت کرو، جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو، کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا الہ، کوئی الہ۔ اب ذرا وہ 5 چیزیں تمہارے ذہن میں آئیں گی، اب الہ کا معنی تمہیں سمجھ آئے گا۔ اب 4 چیزیں الہ کے لیے قرآن نے ذکر کیے، 4 معانی۔ پہلی چیز ذرا وہ بھی سمجھ لو تاکہ آپ کو الہ کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ پہلی چیز الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آسمان والے بھی جس کی عبادت کریں وہ الہ ہے، زمین والے بھی جس کی عبادت کریں، جس کو عبادت کا حق ہے، جو معبود برحق ہے، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ پہلا معنی الہ کا کہ جو معبود برحق کو، جو قرآن نے معنی ذکر کیا ہے، جو معبود برحق کو اس کو الہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ المحبوب المعظم، الہ کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا؟ اسی کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری چیز المحبوب المعظم، حد سے زیادہ محبت بھی اسی سے کرنی ہے، حد سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مشرک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
الہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حد سے زیادہ محبت بھی اور تعظیم بھی کرنی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ الملتجا والمفزوع الیہ۔ قرآن نے کیا ذکر کیا؟ اگر جتنی بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو مدد کے لیے اسی کو بلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن دیکھ، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دشمنوں کے مقابلے میں غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، حالانکہ مدد تو اس سے مانگی جائے جو الہ ہو، اور الہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، مدد مجھ سے مانگنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے غیروں سے مانگی۔ کیوں؟ انہوں نے میرے علاوہ اوروں کو الہ بنایا تھا۔ چوتھا معنی کیا ہوتا ہے؟ تختار العقول وتعجز عن عظمته وجلالہ، کہ تیری عقلیں حیران رہیں، تیری عقلیں تحیر اور تغیر میں رہیں، حیران رہیں، عاجز آ جائیں اس الہ کی عظمت اور جلالت تک پہنچنے سے۔ کوئی آدمی بھی، کسی آدمی کی عقل بھی اس الہ کی عظمت اور جلالت تک پہنچ سکتی؟ یہ چار چیزیں قرآن نے بڑے طریقے ذکر کیے ہیں کہ تم نے الہ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، محبت بھی، تعظیم بھی، سوچ بھی اسی کے بارے میں رکھنی ہے۔ سوچ بھی، فکر اور سوچ میں کوئی اور الہ آنے کی گنجائش؟ قرآن نے کہاں تک شرک کے دروازے بند کیے؟ فرمایا تیری سوچ میں بھی اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں آئے، اسی کے بارے میں سوچتا رہے۔ تیرے جس وقت تو سوچے گا، نہ زبان سے بولے گا بھی نہیں، صرف سوچے گا، میں خدا تیرے سوچنے پہ بھی تمہیں اجر عطا فرما دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَتَحْتَارُ الْعُقُولِ تَعْجِزُ عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، اس لیے کہ تو نے سوچنا الہ کے بارے میں ہے، تو میں الہ سوچتا نہیں، میں سیدھا تیری مرادوں کو پورا کرتا ہوں۔ اب قرآن نے 5 بڑی شرائط الہ کے لیے، 4 معانی میں الہ۔ اب یہ مکے والے تعظیم بھی کرتے تھے غیروں کی، عبادت بھی کرتے تھے غیروں کی، محبت بھی کرتے تھے غیروں کی، مدد بھی مانگتے تھے غیروں کی۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بھائی ایک ہی الہ کی پوجا کرو، وہ عرب تھے، انہوں نے معنی سمجھ لیا، لا الہ الا اللہ، او میری قوم کے لوگوں اس کے علاوہ الہ۔ اب سارے معنی تمہارے ذہن میں ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ اور قرآن وضاحت کرتا ہے، چند معنی سنیں، لا یخلقون شیئا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ، کوئی بھی الہ۔ انبیاء موجود ہیں لیکن الہ، فرشتے موجود ہیں لیکن الہ، جنات موجود ہیں لیکن الہ، ولی موجود ہیں لیکن الہ، پیر فقیر موجود ہیں لیکن الہ، شمس و قمر اپنے مدار میں چلتے ہیں لیکن الہ، کواکب سیارے ستارے آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جو چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن الہ، لا الہ۔ اب اللہ کریم اس الہ والے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن اس بات کے اوپر دلائل دیتا ہے، او لوگو جو تمہارا الہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ السمیع ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ البصیر ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ العلیم ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ القدیر ہے۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو، والجن والانس یموتون،
سارے انبیاء والانبیاء والجن والانس یموتون، انبیاء کے اوپر بھی موت ہے، جنات پہ بھی موت ہے، ملائکہ پہ بھی موت ہے، ہمیشہ زندہ کوئی نہیں تو اللہ کون زندہ ہے؟ سورۃ زمر دیکھ، هو الحی، وہ الہ کی پہلی شرط، ساتھ اللہ نے دلیل ذکر کی، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ جیسے کوئی ہمیشہ زندہ نہیں، اسی طرح کوئی معبود کا اہل بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کیا ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کے اوپر موت آنے والی ہے، کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں ہے۔ اور دلائل قرآن نے ذکر کیے، فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اعلان کر میرے پیغمبر، سورۃ فرقان کا پہلا رکوع ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِہَةً، انہوں نے جو الہ بنائے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی چیز پہ قادر بھی، انہوں نے کچھ پیدا کیا بھی۔ او لا کا آیا کہ دیا، لا الہ، یہاں پہ فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا کیا بھی۔ یا اللہ کچھ چیز پیدا نہ کی ہو، کہیں ہمارے علم میں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ احقاف دیکھ 26واں سپارہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، او لاؤ نا، تمہارے علم میں نہیں، میں تو سر چیزوں کو جانتا ہوں۔ زمین پہ انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا، آسمان میں ذرا برابر بھی ان کا حصہ، اگر بالفرض تم کہتے ہو یہ الہ ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، لاؤ مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، نہیں نہیں، لا یخلقون شیئا شیئا وہم یخلقون، انہوں نے ایک ذرہ بھی پیدا کیا، یہ تو پیدا ہونے میں الہ کے محتاج ہیں، پیدا ہونے میں بھی میں الہ کے محتاج ہیں، انہوں نے کچھ پیدا کیا بھی، شیئا ایک ذرہ بھی پیدا کیا۔ دوسری بات ادھر بھی فرمایا لا یخلقون شیئا، ادھر فرمایا لا الہ، تیسری دلیل قرآن سے سن، فرمایا لا یملکون لانفسہم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لانفسہم، او تمہارا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنی جانوں کے مالک بھی، لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ نے ایک ایک لفظ پہ الگ الگ لا ذکر کیا ہے۔ سورۃ فرقان دیکھنا، فرمایا لا یملکون لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، آگے ہونا چاہیے تھا ضرًّا ونفعًا موتا حیاتا ونشورا، لیکن اللہ نے ایک ایک لفظ پہ الگ الگ لا ذکر کیا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرًّا ولا نفعًا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فرمایا نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ ضرر کے مالک ہیں، نہ فائدے کے مالک ہیں، نہ موت کا اختیار ہے، نہ حیات کا اختیار ہے، نہ دوبارہ اٹھنے کا ان کے پاس اختیار ہے۔ قرآن نے سارا واضح کر دیا، اور قرآن نے دلیل کیا دی، لا یقضون بشیء، لا یقضون بشیء، ایک ذرے کا فیصلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے، لا یقضون بشیء، ایک ذرے کا فیصلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہیں۔ اور معنی قرآن نے ذکر کیا، لا یستطیعون نصرکم، او امت محمد مصطفیٰ والو سن لو، کہیں بھول نہ جانا، کہیں شیطان کے ورغلانے میں نہ آ جانا، میرے علاوہ کوئی الہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ ذرہ برابر تمہاری مدد کرنے کی بھی طاقت رکھتے
لا یستجیبون لہم بشیء، قرآن نے تو لا اتنا ذکر کیا ہے نا، اتنا لا قرآن میں آیا ہے، اگر آگے الا نہ ہوتا تو ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جاتی۔ لا کا معنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا لا اپنی ایک ایک صفت سے پہلے اللہ نے پہلے نفی کی ہے، بعد میں اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ لا یستجیبون لہم بشیء، میرا پیغمبر اعلان کر، جن کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری دعائیں سننے قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتے۔ لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے، تمہاری دعائیں سننے کی طاقت بھی رکھتے، قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتے، نفع نقصان کے اختیار بھی رکھتے، زندگی موت کا اختیار بھی رکھتے، دوبارہ اٹھنے کا اختیار بھی رکھتے، نہیں ہے ایک ذرہ برابر بھی کسی کی مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے، نہیں ہے کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے، نہیں ہے آگے اور وضاحت کی، لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سن میرے پیغمبر، ان کو بتا دے ساری دنیا کے سامنے حجاب ہوتا ہے، مخفی ہوتی ہے، اللہ کریم کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی، ان کے سامنے تو مخفی ہے لیکن الہ کے سامنے کوئی چیز بھی مخفی۔ اور واضح کیا، لا یحیطون بشیء۔ آیت الکرسی آتی ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی آتی ہے، اس میں یہ لفظ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، لا یحیطون، علماء جانتے ہیں یحیطون مضارع ہے، معنی کیا ہے؟ سارے نبی ولی پیر غوث کتب مل جائیں، سارے پیر احبار رہبان مل جائیں، میری مخلوق کے ایک فرد کے بارے میں اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے، اگر سارے بھی ملیں میں خدا کے علم کا احاطہ بھی کر سکتے۔ لا یحیطون بشیء، بشیء کا معنی کیا ہے؟ با کا جو نقطہ ہے اس کا 1 کروڑ حصہ بنایا جائے، اس کا 1 کروڑ حصہ جو تمہیں نظر آتا، اس میں قرآن نے کہا بشیء، ایک با کے نقطے کے کروڑ میں حصے جتنا بھی اختیار کوئی نہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اتنا بھی علم کرنے کا احاطہ نہیں ہے، اتنا بھی یہ احاطہ کرنے کی طاقت۔ اسی آیت الکرسی میں آگے اس کو ختم جہاں پہ کیا، کیا فرمایا؟ ولا یعودہ، کیا فرمایا؟ ولا یعودہ، وہ ساری دنیا تھک جاتی ہے، تمہارا الہ تھکاوٹ سے پاک ہے، ساری دنیا اکتا جاتی ہے، تمہارا الہ اکتانے سے، ساری دنیا کی حفاظتیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں تمہارے الہ کی حفاظتیں وہاں پہ شروع ہونے لگتی ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کا احاطہ کرنا یہ میں الہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں۔ قرآن نے اور بڑا اہم مسئلہ سمجھایا، فرمایا اگر کوئی مولوی پیر، کوئی امیر وزیر، کوئی کھانا کھانے لگے، مولوی تو کھاتے ہیں نا بڑا، مولوی تو ماشاءاللہ، یعنی کہ اللہ کریم نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، یہ مولوی اور پیر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا ہے، فرمایا ایسے کھاتے ہیں کما تاکل الانعام، انعام اگر سب سے جو ہے معمولی کوئی جانور لو تو گدھا مراد ہوتا ہے،
اور گدھا جو ہے وہ چگالی تو نہیں کرتا؟ ہاں یہی حساب ہے مولوی کا مولوی بھی کھاتا ہے، بیکار بھی نہیں آتا، چلو پھر دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں، پھر چوتھے گھر میں۔ مولوی سے کسی نے پوچھا مولانا کبھی آپ نے حرام کھایا؟ اس نے کہا ہاں ایک دن کھایا۔ کہا کیسے؟ کہتا ہے وہ اپنے گھر سے کھایا تھا جو اپنے گھر سے کھائے وہ حرام، جو غیروں کے گھر سے کھائے وہ حلال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں اور پیروں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ فرمایا اگر مولوی صاحب کھانا کھانے لگے تو اللہ کریم نے ایک مکھی کو بھیجا، جلدی کر یہ مولوی سارا کھانے لگا ہے، جا مولوی کی پلیٹ سے، جو بڑا پیر ہے اس کی پلیٹ سے اپنا کھانا اٹھا کے نکل جا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ مکھی آئی، اس نے وہ کھیر شریف میں سے، حلوہ شریف میں سے، شریف کوئی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے شریف بنائے ہیں نا، فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، شریف ہے قرآن شریف تو محمد شریف ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس شریف، اس کے علاوہ باقی کوئی شریف نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کے کوئی شریف نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں جیونا شریف کہتے ہیں نا، وہ ابھی جیونے والا ساتھی نہیں آیا، وہ ایک آدمی نے کہا اگر تمہارا جیونا جو ہے نا وہ شریف ہے تو پھر قلعہ کے لیے چاہیے قلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا اگر جیونا شریف ہو سکتا ہے تو پھر قلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دو بھائی یعنی شریف جو ہے یہ چیزیں شریف ہیں، باقی اور شریف وہ لوگوں کے بنائے ہوئے شریف ہیں۔ تو اللہ نے مکھی بھیج دی، فرمایا جاؤ کوئی چیز اٹھا کے لے جا۔ تو جس وقت چیز اٹھائی تو مولوی صاحب دیکھتے رہے، مکھی اٹھا کے لے گئی۔ مولوی نے بڑی کوشش کی کہ میں پکڑ لوں، اب قرآن دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ایک چیز اٹھا کے لے جائے، لا الہ ولا الہ ہے یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، نبی، ولی، پیر، احبار و رہبان سارے مل جائیں، لا یستنقذوہ، لا یستنقذوہ، اور ساری دنیا مل جائے اس مکھی نے جو لقمہ اٹھایا ہے اس کو واپس کرنے کی طاقت بھی لا یستنقذوہ، استنقذ یستنقذ استنقاذا، سین اور تا طلب ماخذ کے لیے ہے، معنی کیا نکلتا ہے یہ ساری دنیا مل کے اپنے آلات بھی جمع کر لے، اپنا اسلحہ بھی جمع کر لے، اپنے آلات بھی جمع کر لیں، اپنے طور طریقے بھی لگائیں، اپنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں، اپنے دم دھاگے پھونکے شونکے بھی مارتے رہیں، ساری طاقتیں استعمال کرنے لگیں، میں خدا کو اپنے جلال کی قسم ہے لا یستنقذوہ، لا یستنقذوہ، وہ لقمہ اٹھایا ہوا واپس کرنا تو درکنار، یہ تو مکھی بھی تلاش نہیں کر سکتے کہ کون سی مکھی لے کے چلی گئی ہے، کیا وہ مکھی بوڑھی تھی یا جوان تھی، وہ نر تھی یا مادہ تھی، اس کے پروں کے اندر جو پھیلاؤ تھا وہ کتنا تھا، وہ مشرق کی جانب اڑی ہے یا مغرب کی جانب اڑی ہے، وہ کتنی بلندی پہ پرواز کر کے چلی گئی، اس کا گھرانہ کدھر ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے گئی ہے یا اپنے لیے لے کے گئی ہے، اس کو کتنی بھوک تھی، کتنی طلب تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کھانا تو درکنار اڑ جائے اس کو پکڑنے کی طاقت بھی رکھتے، تو الہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہو، لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، اور معنی قرآن نے ذکر کیا کیا، لا یسمعوا دعاءکم، او بلاتے رہو انبیاء کو جن جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر انبیاء کی عبادت کرتے ہیں یا اولیاء کی یا زندوں کی یا مردوں کی جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، میں خدا تمہیں بتاؤں لا یسمعوا دعاءکم،
لا یہ وہی لا الہ والا لا ہے، جیسے اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اسی طرح اس کے علاوہ غائبانہ طور پہ سننے والا بھی۔ لا يسمعوا دعاکم، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بلا پھر بھی سنتے، پیچھے ہٹ کے بلا پھر بھی سنتے، کان کے اندر آوازیں دے پھر بھی سنتے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، وہ تیری آوازوں کو سنتے۔ لا يسمعوا، جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے وہ قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بالفرض ہو نہیں سکتا، جو مر جائے وہ سنتا، جو دور ہو وہ سنتا نہیں ہے۔ اگر بالفرض تمہاری بات ایک لمحے کے لیے سمجھانے کے لیے اگر کہی جائے کہ اگر سن بھی لیتے ہیں سنتے کوئی نہیں، میں خدا کا اعلان کیا ہے لا یسمعو، سنتے۔ اگر تمہاری بات مانی جائے ایک کیسے؟ لو سمعو، اگر سن بھی لیں، مستجابو، قبول کرنے کی طاقت رکھتے، تو اس سننے کا فائدہ کیا جب قبول نہیں کرے؟ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ وَلَوْ، یہ نہ سمجھنا شاید لوگ شاید سن لیتے ہیں، نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتفاع الاول لوجود الثانی، قانون دیکھ عربی کا، لو پہلے نفی کرتا ہے، جیسے قرآن میں دوسری آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور الہ، اللہ فرماتا اگر بالفرض چلو تمہاری بات مان لے جن کی تم عبادت کرتے، اگر کوئی اور الہ ہوتا، ہے کوئی نہیں ہے، جیسے کوئی اور الہ نہیں نا، اسی طرح جو مر جائیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتا۔ انتفاع الاول لوجود الثانی، فرمایا پہلے نفی کی جاتی ہے کہ کوئی ہے، کوئی اور الہ، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور سننے والا بھی۔ تو جس وقت آپ نے یہ دعوت دی نا لا الہ الا اللہ، جس وقت دعوت دی کہ لوگوں کوئی الہ، کوئی محبت کے لائق، کوئی تعظیم کے لائق، کوئی عبادت کے لائق، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی خیر و شر کا مالک، کوئی ذرے اور فائدے کا مالک، کوئی عزت اور ذلت کا مالک، کوئی موت اور حیات کا مالک، کوئی دعاؤں کا سننے والا، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا، کوئی مشکل کشائی کرنے والا، کوئی مختار کل، کوئی ذی تصرف، کوئی مختار، کوئی مدبر، کوئی عالم کا قدیر، کوئی قادر، کوئی رافع، کوئی باسط۔ ٹھنڈے ہو، کیا مسئلہ؟ خدا کے نام ہے اللہ کے بندو، اس کا مطلب ہے کہ اندر اندر تم بھی کسی طرف تو نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، کوئی سمیع، کوئی بصیر، کوئی علیم، کوئی خبیر، کوئی عالم، کوئی علام، کوئی علام الغیوب، کوئی قادر، کوئی قدیر، کوئی مقتدر، کوئی حاکم، کوئی الحکم، کوئی عادل، کوئی خافض، کوئی باسط، کوئی رافع، کوئی نازل، کوئی حابط، کوئی مشکل کشا، کوئی عالم الغیب، کوئی ذی تصرف، کوئی مدبر، کوئی مقتدر، کوئی مالک، کوئی ملیک، کوئی ملک، کوئی شہنشاہ اعظم، کوئی سلطان معظم، کوئی مجیب السائلین، کوئی احکم الحاکمین، کوئی خیر الغافرین، کوئی خیر الوارثین، کوئی خیر الفاتحین، کوئی اجود الاجودین، کوئی احسن الخالقین، کوئی اکرم الاکرمین، کوئی علیم
خبیر، کوئی ولی حکیم، کوئی حمید حکیم، کوئی عزیز حمید، کوئی دور سے سننے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی حاجات کو پورا کرنے والا، کوئی غائبانہ دور نزدیک سے سننے والا، کوئی ہر کسی کی آواز کو بلندی پہ سن کے قبول کرنے والا، کوئی پہاڑوں کی غاروں میں دیکھنے والا، کوئی آسمانوں کے اوپر کی مخلوق کو جاننے والا کوئی بھی نہیں، انہ هو السمیع البصیر۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام نے الہ کا معنی سمجھایا ہے، لا الہ الا اللہ، لوگوں اس کے علاوہ کوئی الہ، سارے لوگ غم زدہ ہوئے، پریشان ہونے لگے، فوری ڈیسیژن نہیں لیا، فوری اعلان نہیں کیا، اندر اندر پریشان ہونے لگے کہ آج سے پہلے تو محمد سے ایسی باتیں ہم نے سنی بھی کوئی نہیں ہے، گھبرانے لگے کہ ابھی کیا کریں، محمد ہے سامنے کیا کریں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب وہ فوری کہنے لگا، تبا لک سائر الیوم الہذا لجماعتنا، اے محمد الیاذ باللہ بربادی ہو ہر دن تیری، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے ہمیں الہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے، تو نے باپ دادا کے دین کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، تو نے لات کے پلڑے میں کچھ نہیں رہنے دیا، تو نے عزا کی توہین کر دی ہے، تو نے حبل کی توہین کی ہے، تو نے ابراہیم کی توہین کی ہے، تو نے عیساف اور نائلہ کی توہین کی ہے، تو نے باپ دادا کے مذہب کی توہین کی ہے، تو ایک الہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، تبا لک سائر الیوم الہذا لجماعتنا، اے تیری بربادی اور ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، سارے الہ چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کرے، تبا لک سائر الیوم، تبا لک الیاذ باللہ، ہلاک ہو محمد، بربادی ہو محمد تیری، الہذا لجماعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ کریم نے فوری اعلان کیا، فرمایا میرا پیغمبر تو نے جواب نہیں دینا، جو تیرے بارے میں زبان گندی استعمال کرے، جو تیری توہین کرے، تو نے نہیں جواب دینا۔ اس نے تو ایک دفعہ کہا ہے، قیامت تک آنے والے تیری امت کے لوگ ہر کوئی اس کے اوپر لعنت برساتا رہے گا۔ قرآن نے اوپر سے اعلان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تبت یدا، اس نے کہا تبا لک، اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے ویل ہے، تیرے لیے لعنت ہے، تیرے لیے بودھ ہے، تیرے لیے دوری ہے، تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبا میں آگے بشارت دے دی گئی کہ میرا پیغمبر یہ ہلاک ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہلاک ہوگا۔ جس نے آج یہ ہلاکت والا جملہ بولا ہے تو میرا پیغمبر اسی وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری موجودگی میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تبا، اس میں اس کی ہلاکت کی طرف نشانی ہے، ذکر ہے۔ کیا ہوا پھر؟ یہ بات باقی اس مقام پہ دوسرے قریشی ابھی نہیں بولے، وہ تو پریشان ہو گئے، فوری انہوں نے کہا گھر جا کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا ابو لہب، جس کی بیوی کا نام ہے ام جمیل، اور ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، قرآن نے اس کا گندا نام ذکر نہیں کیا، اس کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بیٹا، عزا کا بندہ۔ شرک والا نام تھا، اللہ نے شرک والا نام بھی لیا۔ دیکھ اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے، شرک والا نام تھا، اللہ نے قرآن میں لیا ابو لہب۔ یہ اس کا حسن و جمال، اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، بڑا خوبصورت تھا نبی علیہ السلام کا چچا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ میرا پیغمبر یہ ہلاک ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟
بدر سے جس وقت واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ ایام گزرے، جیسے ایک طاعون کی مرض ہوتی ہے ایسی مرض اس کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس میں مرض آئی تو اس کے اپنے بیٹے، اس کی اپنی برادری، خاندان، قبیلہ سارا اس کو چھوڑ گیا۔ اس مقام پہ اللہ نے کریم نے پہلے بشارت دی تھی، تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس وقت اس کا مال اور اس کی اولاد جو اس نے کمایا وہ اس کے کام آیا، مر گیا، اسی بیماری کی شدت سے مر گیا۔ اٹھاؤ تاریخ، 3 دن تک اس کی لاش کے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی سامنے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ اس کے بھائی، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کا خاندان، نہ اس کے رشتہ دار، کوئی بھی نہیں۔ 3 دن تک لاش پھیلتی رہی، وہاں پہ پڑی رہی، پھول کے پھٹنے لگی، بدبو پھیل گئی ہر طرف سے۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس کے بیٹوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، ایک جھولا تیار کیا، اس جھولے میں پتھر اور مٹی لے کے جہاں پہ اس کی میت پڑی تھی وہاں پہ پھینکتے رہے، اس کے قریب نہیں گئے، نہ اس کو کفن، نہ دفن، نہ دھونا، کچھ بھی نہیں، دور اس کی میت پڑی ہے۔ یہ ہے محمد کے دشمن کا حال۔ اس کی جو اپنی اولاد تھی انہوں نے دور سے پتھر پھینکے اس کے اوپر، اس وجہ سے تاکہ مکہ کے اندر یہ ایک نئی وبا نہ پھیل جائے، یہ ایسی مرض والی۔ تو اس نے پہلی دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، لیکن جو توہین کرنے والے تھے، جو دین کو مٹانے والے تھے، وہ تو مٹ گئے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرا پیغمبر گھبرا نہیں، تیرے دین کو، تجھے اور تیرے دین کو غالب کرنا یہ میں الہ کا کام ہے۔ تو نے میں الہ کی دعوت دی ہے، اس کو فرمایا غالب کرنا یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے دین کو غلبہ دیا۔ اب اللہ کریم نے دشمنوں کی زبانوں سے بھی محمد کی سچائی کو واضح طور پہ اعلان کروا دیا، بیان کر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں جن ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو میں اس وقت بصرہ میں تھا تجارت کے لیے۔ عراق کا جو شہر ہے کوفہ ہے، بصرہ ہے، اصل میں لفظ بصرہ ہے۔ فرمایا کہ میں وہاں پہ تھا۔ قدمت الی بصرہ، میں بصرہ شہر کے بازار میں ان ایام میں وہاں پہ موجود تھا، کچھ سامان تجارت خریدنے کے لیے۔ اچانک جو ہے فَيُقَالُ الرَّاحِبُ مِن صَوْمَعَتِهِ، کہتا ہے کہ راہب اپنے معبد خانے سے، عبادت خانے سے، صومعہ جو عبادت خانہ ہے، جو چرچ ہے، کنیسہ ہے، اس کے باہر والے مین دروازے پہ کھڑا ہو کے، جو بازار میں بڑا ان کا معبد خانہ ہے، اس کی مین سردل کے اوپر کھڑا ہو کے آواز دینے لگا، کہنے لگا او لوگو حل فی ہؤلاء اہل المواسم فیہ رجل من اہل الحرم، کہنے لگا او لوگو پوچھو اس موسم میں جو قافلے آئے ہیں، اس موسم میں جو قافلے آئے ہیں، حل فیہم رجل من اہل الحرم، کیا وہ بیت اللہ کی سرزمین کا کوئی بندہ بھی آیا ہے؟ او حدود حرم میں رہنے والا کوئی قافلہ بھی آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ پوچھو لوگوں سے، او بصرہ کے بازار کے بڑے تاجروں، پوچھو ان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو، حل فی اہل المواسم رجل من اہل الحرم، کیا کوئی حرم کے علاقے کا بندہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو جس وقت یہ آواز میرے کانوں پہ پہنچی میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مکے والے لوگوں کے لیے، یہ ایک صومعہ جو بڑا راہب ہے، بڑا عالم ہے عیسائیوں کا، یہ تو صومعہ سے باہر بھی نہیں آتا، کیوں آج سردل پہ اوپر کھڑا ہو کے اونچی اونچی ندائیں آوازیں دیتا ہے؟ تو حضرت طلحہ کہنے لگے انا من اہل الحرم،
میں حرم کی سرزمین کا رہنے والا ہوں، میں اس بیت اللہ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، مطاف کے قریب میں طلحہ بن عبید اللہ کا مکان ہے، انا من اہل الحرم، میں اس مکہ کی سرزمین کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ راہب فوری آگے بڑھ کے کہنے لگا حل ظہر احمد۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو تو دشمنوں کی زبانوں سے بھی اعلان کروا دیا کہ میرا محمد سچا نبی ہے۔ میں فرمایا میرا پیغمبر گھبرا نہیں، اگر تیرا چچا نہیں مانتا تو میں دشمنوں سے بھی تیری نبوت اور رسالت کی گواہی ضرور دعاؤں گا۔ یہاں تک کہ جنگل کے جانوروں سے بھی اللہ کریم نے پیغمبر محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی دلوائی۔ تو حضرت طلحہ کہنے لگے، اس راہب نے پوچھا حل ظہر احمد، کیا وہ احمد ظاہر ہو چکے ہیں؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے من ہوا احمد، وہ کون ہے احمد؟ کہنے لگا ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، او عبداللہ کا لڑکا، وہ جو عبداللہ لڑکا ہے عبد المطلب کا، عبداللہ کا لڑکا، کیوں ہمارے پاس اس کا نام احمد موجود ہے۔ او مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ تو حضرت طلحہ کہنے لگے جس وقت اس نے کہا کہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کا لڑکا اس کا نام احمد ہے، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا لا واللہ ما عارف، میں تو کئی دنوں سے ادھر بصرہ میں آیا ہوں، مجھے پتا۔ صحابی غیب کا علم نہیں جانتا تو تمہاری پیروں کی بلیاں بھی جانتی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا ھذا شہر الذی فیہ، ھذا شہر الذی فیہ ظہر یظہر احمد، او اہل حرم کے رہنے والے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اس احمد کا ظہور ہونا ہے۔ ھذا شہر الذی فیہ یظہر احمد، یہی وہ مہینہ ہے، اگر اللہ کریم بھلائے نہیں تو میرے ایام میں میرے علم کے مطابق چند دنوں سے اس احمد کا ظہور وہاں پہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا ھذا الشہر الذی فیہ یظہر احمد، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اس محمد کا ظہور ہونا ہے۔ تو اس کا جہاں پہ ظہور ہونا ہے وہ کدھر سے ہونا ہے؟ مخرجہ من الحرم، اس کا ظہور بیت اللہ شریف سے ہونا ہے۔ کیوں اللہ کریم نے محمد کو ظاہر بیت اللہ سے کیا ہے؟ باقی سارے نبیوں رسولوں کا ظہور بیت المقدس سے ہوتا ہے یا اپنے اپنے علاقوں سے ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کا ظہور بیت اللہ شریف سے کیوں کروایا ہے؟ تاکہ لوگوں پتہ چلے کہ بیت اللہ جیسا گھرانہ دنیا میں کوئی دوسرا کوئی نہیں، اور اس گھر کو آباد کرنے والا میرے محمد جیسا بھی کوئی دوسرا انسان، جیسے بیت اللہ اعلیٰ ہے اسی طرح انسانوں میں میرا محمد ساری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ تو وہ راہب نے وصیتیں کی، کہنے لگا مخرجہ من الحرم ومہاجرہ الی ارض نخل، الی ارض نخل، الی ارض نخل وصحر، کہنے لگا اس کا ظہور تو بیت اللہ کے علاقے سے ہوگا، لیکن ومہاجرہ الی نخل وصحر، اس کا ہجرت کی جگہ وہ ایک صحراوی زمین ہوگی، وہ نخلستان کا علاقہ ہوگا، وہ یثرب کا علاقہ ہوگا۔ ومہاجرہ الی ارض نخل، وہ ایک صحراوی پہاڑی زمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا، لیکن وہ جہاں سے ظاہر ہوگا وہ علاقہ بیت اللہ شریف کا علاقہ ہوگا۔ تو راہب کہنے لگا اے طلحہ میری بات سن لے، تو نے جانا ہے
لیکن میرے علم میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو کتاب تورات انجیل ہے اس میں شک، میرے علم کے مطابق اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فَإِيَّاكَ أَن تَسْبَقَ إِلَيْهِ، بڑی اہم بات اس نے کی، کہنے لگا فَإِيَّاكَ أَن تَسْبَقَ إِلَيْهِ، او طلحہ کیا کرنا جس وقت تو واپس جائے جلدی جا کے اس کے سابقین لوگوں میں شامل ہونا، فَإِيَّاكَ أَن تَسْبَقَ إِلَيْهِ، جا کے جلدی اس کے ساتھ ملنے میں سبقت کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، سوچ بچار نہ کرنا، کیوں؟ وَهُوَ آخِرُ الْأَنبِيَاء، وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوگا، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے قریب ہوتا جا، اس سے جا کے سبقت کر، جب تو اس سے سبقت کرے گا تو اللہ کی رحمت تیرے ساتھ سبقت کرنے لگے گی۔ فَإِيَّاكَ أَن تَسْبَقَ إِلَيْهِ، جلدی کر، سودے سلف تو بعد میں خریدتا رہنا، تجارتیں تو زندگی بھر ہوتی رہیں گی، تو جلدی کر، اس کے سابقین جو اولین لوگ ہیں ان میں جا کے اپنا شمار کروا، کیوں؟ جتنا محمد کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کا قرب تیرے قریب ہوگا، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سابقون اولون لوگ ہیں جو پہلے پہلے سبقت کر کے آئے ہیں، اللہ ان کا انعام کیا ہے؟ یہ تو فوری انعام، نقد انعام ہے۔ اللہ فرماتے میں ادھار نہیں کرتا، ادھار کوئی نہیں میرے دروازے میں، ابھی تو لوگ بھی ادھار کوئی نہیں دیتے، لیکن میں ادھار نہیں رکھتا۔ کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جلدی اعلان کر میرا پیغمبر، ان کے لیے میں نے اپنی رضا کو لازم کر دیا ہے، یہ تیرے قریب آئے ہیں، میری رضا ان کے قریب آئی ہے۔ تو راہب نے کہا فَإِيَّاكَ أَن تَسْبَقَ إِلَيْهِ، جلدی جا کے سبقت کر، محمد الرسول اللہ سے پیچھے نہ رہ جانا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے سامان وہاں پہ چھوڑا، پھر آگے خرید و فروخت کی نہیں ہے، تو میرے دل کے اندر بڑی طلب آنے لگی کہ اللہ کریم ہمارے حرم میں وہ آخری نبی بھیجے گا، تو راہب کی باتیں مجھے جھوٹی معلوم نہیں ہوتی، میں جلدی کروں، تجارت کا زمانہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، تجارت تو بعد میں ہوتی رہے گی۔ کہتے ہیں فَكُنْتُ فَرَجَعْتُ سَرِيًّا، میں اپنی سواری کو تیز کر دیا، جلدی سے میں واپس آیا۔ جس وقت میں واپس مکہ کی حدود میں داخل ہوا، میں نے آتے ہی لوگوں سے پوچھا هل عندكم بشيء حدیث جدید، او مکہ کے رہنے والوں کیا کوئی خبر نہیں ہے، کوئی نئی خبر ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ایک نئی خبر ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے محمد بن عبداللہ تنبع امین رضینا و ابن ابی قحافہ و ابو بکر ماہو و ابن ابی قحافہ۔ کہنے لگے ہاں خبر نہیں، کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، تنبع، وہ آگے کہنے لگے وہ محمد جو ہمارا امین تھا، وہ محمد جو ہمارا امین تھا، کیوں ابھی امانت سے انکار کرنے لگے؟ کہنے لگے محمد تنبع امینا، وہ محمد جن کو ہم امین اور فیصل حاکم مانتے تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ابن ابی قحافہ، اور اس کی پیروی کے لیے ابو بکر صدیق بھی اس کے پیچھے لگ چکا ہے، ابو بکر صدیق بھی اس کے پیچھے لگ چکا ہے۔ کیوں ابو بکر کا نام لیا؟ اس لیے کہ بنو تیم کے یہ سردار تھے، حضرت ابو بکر صدیق بڑے حسب و نسب کے بڑے ماہر اور عالم تھے،
کہنے لگے وَمَاهُ ابو بکر ابن ابی قحافہ، ابو بکر صدیق بھی اس کے ساتھ لگ چکے ہیں۔ آگے حضرت طلحہ دیکھ، کہتی ہے وَمَا ذَهَبْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، میں اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا میں ابو بکر صدیق کی طرف چلا گیا۔ ابو لمبا سفر، وہ کہاں عراق بصرہ شہر سے سفر کر کے آئے، تھکے ماندے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن گھر کی طرف گئے نہیں ہیں، تو سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے انی سمعت الخبر، میں نے یہ خبر سنی ہے، اے ابو بکر حل اتبعت، کیا تو نے پیروی کی ہے محمد کی؟ تو صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو پیروی کی ہے، کیوں وہ پیروی کے لائق ہیں، کیوں میں نے پیروی کی ہے؟ اس لیے کہ وہ پیروی کے لائق ہیں۔ تو اے میرا بھائی طلحہ میں تمہیں بتا دوں، اللہ کی قسم اگر دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی چاہتا ہے تو اسی محمد کے پیچھے لگنے میں ہے، جلدی کر، جتنا جلدی ہو سکتا ہے سبقت کر محمد کی طرف، ساری ان کو باتیں بتا کے دین وحدت کی دعوت دے کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں چلو پھر دیر نہیں کرتے، چلو سیدھا چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فانطلق معه ابو بکر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ جس وقت قریب پہنچے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس تو طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوک بإلہ واحد، کس کی؟ الہن سورۃ کہف کی آخری آیت دیکھ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ سورۃ حامیم سجدہ کی 5ویں آیت دیکھ، وہاں پہ بھی فرمایا انما الہکم الہ واحد، فرمایا بإلہ واحد لا شریک لہ وان تکفر اللات والعزى وتخلع من عبادت غیر اللہ۔ او میرا ساتھی طلحہ میں تمہیں ایک اللہ کریم الہ کی دعوت دیتا ہوں، لات عزیٰ کا انکار کر، اللہ کریم کے شریکوں سے برات کا اقرار کر دے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، اسی کی طرف سے میں حق لے کے آیا ہوں۔ تو حق والے بندے بھی وہی ہیں جنہوں نے میں محمد کے حق کو قبول کیا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے اس بات کی گواہی دے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگے میں نے فوری گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے یہ گواہی دے کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کو وہ راہب کا قصہ سنایا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر تم مکہ میں بیٹھے ہو، اللہ تمہاری نبوت کی گواہیاں غیر مسلم لوگوں کی زبانوں سے چوکو چوراہوں میں دلوا رہا ہے۔ تو فسر بذالک، دیکھ صحابی نے ایک ایک لفظ کیسے ذکر کیا۔ کہتا ہے جس وقت میں نے نبی علیہ السلام کو وہ راہب کا قصہ بتایا کہ اللہ کے نبی، اس نے کہا کہ ابھی وہ احمد کا ظہور ہو چکا ہے، ابھی وہاں اس کا ہجرت ہوگی، تو کہنے لگا صحابی فسر ذالک، نبی علیہ السلام پہلے خوش ہوئے میرے اسلام سے، پھر خوش ہوئے جس وقت میں نے راہب کا قصہ سنایا۔ تو صحابی کہنے لگا فسر بذالک، نبی علیہ السلام خوش ہوئے تو میں نے محمد کی مسکراہٹ دیکھ کے، جو میں نے 9 دن کا سفر کیا سواری پہ، میری ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا لوگوں جو میرا محمد دعوت لے کے آیا ہے اگر اسی دعوت کو قبول کرو گے تو میرا قرب تمہیں ضرور حاصل ہوگا، اگر میرے محمد کی دعوت کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو میں خدا کے ہاں انسان نہیں، پھر تو جنگل کے جانور شمار ہوتے ہو، کالانعام بل ہم اضل۔ وآخر دعوانا